علیہ وسلم تمام صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آئے ہوئے تمام دوستوں، آپ کے ذریعے جہاں جہاں آواز جاری ہے، آپ کو بھی اور تمام سننے والے دیکھنے والوں کو سب کو السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آئے ہیں، تشریف لائے ہماری ریکویسٹ پہ۔ آج میں اپنی ٹیم کے ساتھ، ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ، میں آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں کہ میرے ساتھ حفیظ صاحب ہیں جو کہ NH 245 سے حق پرست MNA ہیں، میں NH 242 سے حق پرست MNA ہوں، اور میرے ساتھ فہیم پٹنی ہیں جو کہ 113 PS 113 سے حق پرست MP ہیں، پھر 118 سے 119 سے علی خورشیدی صاحب، اور جو ہے وہ ہمارے نصیر صاحب، خان صاحب، یہ حق پرست ہمارے MPs ہیں۔ تو یہ دو نیشنل اسمبلی کے سیٹ کے نیچے جتنے MPs ہیں، ہم اور اپنی جو ایک ڈیولپمنٹ جو ٹیم ہے ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ ووٹر بورڈ میں آج ووٹر بورڈ کے اندھی صاحب سے ٹائم لے کر اور ان کی ٹیم سے ٹائم لے کر ہم یہاں پر اپنے علاقے کے مسائل، یہ دونوں جو ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کماڑی کے پانی کے اور سیوریج کے مسائل کے حوالے سے، اور پوری کراچی کی اور جو پانی کے مسائل ہیں اس حوالے سے ہم نے آج میٹنگ کا ٹائم مانگا تھا۔ میں خود چل کر یہاں پر آیا ہوں 10:30 بجے سے، ابھی تقریباً 12:15 کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ہماری میٹنگ چل رہی تھی اور ہم نے پورا اپنے مسائل بتائے، لوگوں کے مسائل بتائے، پانی کے، گراؤنڈ سلوک کے، پوری کراچی کے بالعموم اور بالخصوص بلدیہ ٹاؤن کے، اتحاد ٹاؤن کے، محمد خان کالونی کے علاقے کے، میٹرو ویل کے، بنارس کے، پختون آباد کے، قصبہ علی گڑھ کے، اور اورنگی کا کچھ علاقہ ہے وہاں کے، یہ پورا جو ویسٹ تھا پہلے، اب کماڑی بن گیا، کماڑی اور ویسٹ کے سارے ان علاقوں، پھر یہ جو سعید آباد ہے، رشید آباد ہے، بلدیہ ہے، اس علاقے کے سارے مسائل ہیں، سارے رانگڑ محلہ ہے اور یہ پٹنی محلہ ہے، ان سارے علاقوں کے مسائل جو ایگزیکٹ مسائل تھے پانی کے، وہ ہم نے گوش گزار ووٹر بورڈ کے MD صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگوں کے سامنے اپنی فریاد، لوگوں کی فریاد ہم نے کی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ کی شکل میں لائسنس دیا ہے کہ ان کے مسائل اور ان کے حقوق کے لیے ہم کہیں بھی، کسی بھی سرکاری افسر، کسی بھی دفتر میں ہم جائیں اور ان کے حقوق کی بات کریں، چاہے وہ دفتر لوکل گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ دفتر پروونشل گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ دفتر فیڈرل گورنمنٹ کا ہو، یہ ریاست کے دفاتر ہیں، ہم ریاست پاکستان کے شہری ہیں، اور لوگوں نے ہمیں اپنے ووٹوں کے ذریعے MP MNA چنا ہے۔ ہمیں یہ لائسنس ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کے حقوق کے لیے، جس کا جہاں مسئلہ ہے اس کے حقوق کے لیے جا کر لوگوں کی بات کریں، اس کے لیے آج ہم یہاں پر آئے تھے۔ جو ہمارے علاقے کے مسائل تھے، الحمدللہ ہمیں پوری ٹیم نے اچھا ریسپانس دیا ہے، اور انہیں وعدہ کیا ہے گراؤنڈ پہ جا کر بھی ہماری جو گزارشات ہیں وہ اس کے اوپر انہانسمنٹ کریں گے، تو جو انشاءاللہ تعالی شارٹ ٹرم میں لوگوں کے مسائل میں کمی آئے گی۔ جو ابھی رمضان آ رہا ہے، مساجد میں پانی نہیں ہے، اور جگہوں پہ مدرسوں میں پانی نہیں ہے، وہاں کے لیے بھی اسپیشل ارینجمنٹ، اور ان سے بات ہوئی ہے کہ بھئی ہر جگہ کم سے کم رمضانوں میں یہ ٹینکرز دیں، اور وہاں جب تک پانی کی لائن نہیں جاتی وہاں پر ٹینکر دیں، رمضان کے مہینے میں تو کم سے کم وہاں پر جو ہے پانی پرووائڈ کریں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ جہاں سے پانی چوری ہو رہا ہے اور چوری ہو کر بک رہا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ان کے لوگوں کے ساتھ جا کر اس کو روکیں گے، اس کو کام کریں گے۔ لیکن پچھلے 2007 سے لے کر 2007 میں K3 میرے زمانے میں میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹ کرایا تھا۔ 2007 کے بعد ایک قطرہ نیا پانی نہیں آیا ہے، اور پچھلے 17 سالوں میں کراچی میں آبادی کہاں سے کہاں بڑھ گئی ہے 17 سالوں میں، اور نیا پانی ایک قطرہ پانی نہیں آیا، بلکہ وہ جو پانی آ رہا تھا اور وہ جو ہم چھوڑ کر گئے تھے اپنے زمانے میں، اس پانی کی لائنوں پہ بھی انلیگل ہائیڈرنز بن کر چوری ہو کر وہ پانی شہر میں بک رہا ہے۔ تو جو پیسے دیتا ہے ٹینکر اس کے گھر پہ آ جاتا ہے، وہی ٹینکر وہی پانی اس کے نلکوں میں نہیں آ رہا، کوئی کہیں سے چوری کر رہا ہے، اور اس کو ٹینکر پہ آپ دیکھیں کراچی میں کوئی بھی پیاسا نہیں مر رہا خدا نخواستہ، وہ پیسے، لیکن اس کے گھر میں پانی بھی نہیں آ رہا۔ وہ جب ٹینکر وہ کال کرتا ہے تو تقریباً 45 منٹ میں، 40 منٹ میں، 1.5 گھنٹے میں ٹینکر آ جاتا ہے، 4000 5000، اور جب پیک ڈیز ہیں تو اس میں جو ہے 7000 اور 8000 کا بھی ایک ٹینکر ہے۔ ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ جو ہے وہ 20000 25000 ہے مزدور کی،
وہ جو ہے وہ 7,000 کا ٹینکر کہاں سے خریدے گا؟ میرے علاقے ایسے علاقے ہیں ہمارے حلقوں میں، ہم دونوں علاقوں میں اور بھی کراچی کے علاقوں میں، جہاں پر 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کا پانی آتا ہے۔ 2 مہینے کے بعد 1 گھنٹے کا پانی کا مطلب ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں صرف 6 گھنٹے پانی۔ کیسے اس شہر کی مائیں بہنیں بیٹیاں کیسے زندگی گزار رہی ہوں گی، کیسے اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہی ہوں گی، کیسے شوہر کو صبح دفتر بھیج رہی ہوں گی، کیسے اس کے لیے کھانا بنا کے رکھ رہی ہوں گی۔ کیا سوچو تو دماغ معاف ہو جاتا ہے جب ذہن کام نہیں کرتا۔ یہ کراچی پورے پاکستان کو پالنے والا شہر ہے اور اس کو پیاسا کر دیا گیا ہے، اس کو پیاسا کر دیا گیا۔ یہ شہر پورے پاکستان کو پالنے والا شہر ہے اور یہی پیاسا ہے۔ یہاں سے بزنس تباہ برباد ہو رہے ہیں، یہاں کے لوگ جو ہے بھاگ رہے ہیں یہاں سے، اور یہ پورے پاکستان کا نقصان ہے۔ تو ہم نے جو نیا پانی آنا ہے اس کے اوپر ہم نے بہت ڈیٹیل میں بریفنگ لی ہے کہ بھائی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے، اور ایکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ K4 جس میں 260 ملین گیلن پانی آنا ہے، K4 جس میں 260 ملین گیلن پانی آنا ہے، وہ اب منصوبہ تقریباً 300 ارب روپے کا ہوگا۔ 300 ارب روپے کا ہو گیا، 126 ارب روپے K4 کی لائن ہے، اور تقریباً 75 ارب روپے، تقریباً 74 سے 75 ارب روپے یہ ہے جس میں آگمنٹیشن کہتے ہیں۔ آگمنٹیشن ٹیکنیکل ورڈ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، بتا دوں، ایکسپلین کر دوں کہ K4 کا 260 ملین گیلن پانی کنجر لیک سے ہب ریزروائر تک 130 کلومیٹر پانی آ جائے گا، کراچی تک آ جائے گا۔ کنجر لیک سے کراچی تک وہ پانی آ جائے۔ اب کراچی آنے کے بعد وہ کراچی کے علاقوں میں، گلی محلوں میں، ٹاؤنوں میں کیسے جائے گا؟ اس کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اس نظام کو کہ جس سے کراچی تک پانی آ جائے K4 کا، اور وہ پھر بلدیہ ٹاؤن جائے، وہ پھر اورنگی ٹاؤن جائے، وہ پھر سرجانی جائے، وہ لیاقت آباد جائے، وہ لیاری جائے، وہ کلفٹن جائے، وہ گلشن اقبال جائے، وہ لانڈی کورنگی جائے، اس تک پہنچانے والا جو پروجیکٹ ہے اس کو کہہ رہے ہیں آگمنٹیشن۔ مطلب یہ کہ کراچی کے انٹرنل گلیوں میں، روڈوں پہ پانی کی لائنیں ڈالیں گی، جب جا کر K4 کا پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچے گا۔ یہ سمجھ میں عام لوگوں کے سمجھانے کے لیے والی بات کروں تو یہ 75 ارب روپے، تو جہاں K4 کا کام ہو رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم، اور اس کی ڈیٹ کیا ہے؟ جون 2025، اور ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جون 2025 میں بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی صرف 40 ارب روپے لگے ہیں اس کے اوپر، تو تقریباً 30% کام ہوا، 70% کام باقی ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وفاق سے، چونکہ یہ وفاقی پروجیکٹ ہو گیا پورا 100%، وفاق سے پانی کے اس K4 کے پیسوں کی ریلیز کا مسئلہ ہے۔ ان کے پاس، وابدہ کے پاس کام کرنے کی کیپیسٹی ہے، کام کرنے سے مراد پیسے خرچ کرنے کی کیپیسٹی ہے، لیکن پیسے پیچھے سے آنے چاہیے۔ ہم بھی اپنا رول پلے کریں گے، آپ کے ذریعے آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی کراچی کے پانی کو پرائیورٹی دے کر K4 کی فنڈنگ تیز کی جائے۔ اس کو 2025 اگر ڈیٹ ہے 2025 کی، تو 2025 میں یہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، اس سے 2-4 مہینے پہلے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے کام، اس لیے کہ اب تو وہاں پر وہ نہیں بن رہے، کینال نہیں بن رہے، کینال بننے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ اب تو پائپ لائن ڈال رہے ہیں، تو پائپ تو بھائی امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو امپورٹ کر کے ڈالنا ہے، پائپ ڈالنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کینال میں زیادہ ٹائم، تو اب اس میں ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں پیسوں کا مسئلہ ہے، تو یہ پیسے جو وہ آنے چاہیے تیزی سے۔ لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کوٹری سے کنجر لیک تک کی بھی ایک لائن ڈلنی ہے جس کو اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈالا ہے، وہ 22 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، 260 ملین گیلن پانی وہاں سے کنجر لیک آنا ہے۔ اب یہ نئی بات پتہ چلی ہے ہمیں، 20 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جو کہ ایکنک اپروو ہے، بتاتے ہیں اگر وہ لائن، اگر وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کوٹری بیراج سے کنجر لیک تک وہ لائن نہیں ڈالی، وہ کام نہیں کیا، وہ کینال نہیں پہنچتے، تو پھر یہ لائن K4 کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی اس میں 260 ملین گیلن پانی نہیں آئے گا۔ یہ نئی بات ہے، یہ ہمیں اس سے پہلے اس والی بات کا نہیں بتایا گیا، یہ آج کی بریفنگ میں، تو ہم اس کے لیے بھی کوشش
ہم اب کریں گے کہ بھائی یہ سارے کام کے بی فیڈر کی لائن ڈلنا، K4 کی لائن کو کمپلیٹ ہونا اور کراچی میں آگمنٹیشن کا کام ہونا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. اس میں سے کوئی ایک کام بھی رہ گیا تو پانی لوگوں کے گھروں میں نہیں پہنچے گا. یہ تینوں کام اکٹھے ہونے ہیں، یہ تینوں کام اکٹھے ہونے، جب جا کر کراچی میں نیا پانی آ پائے گا، جب جا کر کراچی میں 260 نے میرے زمانے میں تنصیب کروایا میرے ہاتھوں سے 2008 میں، آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں. اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا، 2014-15 میں جا کر اس کے اوپر کام شروع کیا گیا اور آج اس پہ بھی تیزی سے کام نہیں ہوا. تو کرتے 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 آج یہ پروجیکٹ جو ہے 300 ارب روپے کا ہو گیا. اس میں سے 50 میگا واٹ کا جو ہے وہ پاور پلانٹ بھی لگنا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اوور آل ملا کر 300 ارب روپے کا پروجیکٹ ہو گیا. دوسری بات، جو کراچی میں 2 سورسز ہیں نا، ایک تو کنجر لیک سے آپ پانی لیتے ہیں اور ایک ہب ڈیم سے آپ کا پانی آتا ہے. جو ہب ڈیم کا پانی ہے وہ جو 100 ملین گیلن پانی آتا تھا، وہ 100 ملین گیلن پانی آپ نہیں لے سکتے کیونکہ اس کی مینٹیننس نہیں ہوئی ہے. وہاں پہ پانی ضائع ہو رہا ہے، وہاں پہ پانی لیک ہو رہا ہے. اس کی مینٹیننس کا ایک پروجیکٹ ہے، 11 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اگر ہب کینال کو مینٹین کر دیا جائے 11 ارب روپے، تو وہاں سے آج جو 60-70 ملین گیلن پانی آ رہا ہے، وہ 100 ملین گیلن پانی آنا شروع ہو جائے گا. پانی موجود ہے لیکن وہ پانی ضائع ہو رہا ہے. تو یہ کام بھی کرنا ہے. یہ ہوگا تو پھر سرجانی، اورنگی اور ویسٹ پورا جو ہے وہ نارتھ کراچی میں زیادہ پانی آ جائے گا. تو یہ وہ تمام چیزیں کلیکٹیولی ہیں جس سے کراچی کے پانی میں کی انہانسمنٹ ہو سکتی ہے. میں کوئی اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا، نہ کروں گا، نہ کی ہے پہلے، نہ کروں گا. ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے، آج اگر لیاری میں پانی جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے لیاری میں پانی کی لائن ڈلوائی، اور آج لیاری کے لوگ جتنا بھی پانی چوری ہونے کے باوجود پی رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے پانی گیا ہوا ہے. آج اگر بابا آئیلینڈ میں، بھیت آئیلینڈ میں، صالح آباد میں، شمشیر میں، سمندر میں، جزیروں میں، سمندر کے اندر پانی کی لائنیں ڈال کر یہ 4 جزیروں میں پانی اگر کی لائن پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے ذریعے کیا ہے. ہمیں خوشی نہیں ہے اس والی بات کی کہ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہم کراچی میں کھڑے ہو کر، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، لوگوں کو پالنے والا، وہاں پر کھڑے ہو کر ہم پانی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر ہم گٹر لائنوں کی بات کرتے ہیں، سیوریج کی بات کرتے ہیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہم ابھی گٹر لائنوں اور پانی کے لیے ہم یہاں پر گڑگڑا رہے ہیں. لیکن کیا کریں، ہم کیسے جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں، ہم کیسے نئی یونیورسٹیز کی بات کریں، ہم کیسے نئے جابز وینچر کی بات کریں، بزنس وینچر کی بات کریں. ہمارے پاس اگر پانی ہی نہیں ہے اور وہ پانی جو ہے وہ چوری ہوتا ہے ہمارا پانی، اور وہی پانی ہمیں بکتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ روکے بغیر، صحیح کیے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوگا. میں ایم کیو ایم کی جانب سے واٹر بورڈ، سندھ حکومت، لوکل گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں اپنی کارکردگی کو امپروو کریں. اس سے کیا ہوگا، لوگوں کے مسائل ختم ہوں گے اور کم ہوں گے. ہماری کوئی اور انٹینشن نہیں ہے. یہ اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کر رکھا ہے، ہماری فنگر ٹپس پر ہے کراچی. ہمیں کوئی بیٹھ کر بریف کر کے نہیں، ہمارے ہاتھوں سے کاموں کی لیگیسی، آخری کام کی ہمارے ساتھ ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو تمام جو بریفنگ تھی ہے، اس میں ہمارے پاس ایک کلیئر پکچر آ گئی ہے، اور ہم ایگزیکٹلی اب ہم نے کہا کہ اب ہم گراؤنڈ پہ جہاں پر جو ایکسین ہے، جہاں پہ جو چیف انجینئر ہیں، ہم ان کو اسے اسپاٹ پہ لے کر جائیں گے. سارے ایم این اے، ہمارے شہر سے 15 ایم این اے ہیں اور ہمارے پاس ہم 25 ایم پی ایز ہیں. ہم کم سے کم، میں اپنی پارٹی کی جانب سے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے بیہاف پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز، جو 25 ایم پی ایز اور 15 ایم این ایز، اس کراچی کی پانی کو امپروو کرنے کے لیے واٹر بورڈ کی سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، لوکل گورنمنٹ کی سپورٹ کریں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اگر کوئی پانی وہ ڈپارٹمنٹ کا آدمی مل کر چوری کر رہا ہوگا یا کروا رہا ہوگا تو اس کے سامنے بھی ہم کھڑے ہوں گے اور لوگوں کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہماری صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ لوگوں کو پانی پہنچایا جائے، ان کا پانی ان کے دہلیز تک پہنچایا جائے اور لوگوں کے مسائل ختم کریں اور کم کریں. انشاءاللہ تعالی اگلے 2-4 دنوں میں ہم گراؤنڈ پہ ان تمام ایکسین اور لوگوں کے ساتھ ہم میٹنگ کریں گے. لانگ ٹرم
K4 वगैरह की आपको मैंने बात बता दी, जो कि मुझे इस्लामाबाद में जो बात करनी है वो मैं करूंगा, लेकिन यहां पर इस मौजूदा पानी को एनहांस करके, इसको सही करके और इसको एफिशिएंट बनाकर जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सके, हम इस पर दिन और रात मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। बता दें कि पानी चोरी का हमने अभी यहाँ पर अंदर ये बात बताई है बात कि देखिए पानी का टैंकर कोई जेब में तो आ नहीं जाता, जब पानी लेकर निकलता है तो नजर आता है सबको, तो भाई गुजरता है नजर आते, तो भाई आप एक ब्लॉक किसी घर के आगे रखे तो फौरन जो है पुलिस पहुंच जाती है, SPCA वाले पहुंच जाते हैं। तो ये पानी की चोरी भी जो है वो थानों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो रही, ठीक है, नंबर 1। और उसमें यकीनन वाटर बोर्ड अगर शामिल नहीं है चोरी करने में, तो उस चोरी के ऊपर उसने आग जरूर बंद कर रखी है, उस चोरी के ऊपर उसने इलाके का एक्शन ऐसा हो नहीं सकता कि उसको ये पता ना हो। तो अगर वो फर्ज करें कि कल MP उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, अगर वो गलत नहीं है, और इस पानी की चोरी को जो कि चोरी करके बेचा जा रहा है, देखिए 2 तरह की चोरी, एक तो है लोग है ना मजबूर होकर पानी इलीगल लेकर अपने घरों में ले रहे हैं, उसको रेगुलराइज करने की जरूरत है, ठीक है। एक तो है जो कि पानी इलीगल चोरी करके बेच रहे हैं, उस बेचने वाले पानी को रोकना है, और जो पानी आम आदमी बेचारा परेशान होकर उसने कहीं से पानी की लाइन अपने घर में ले ली है, उसकी पानी की लाइन को काटे ना, उसको रेगुलराइज कर दें, उसको रेगुलराइज कर दें और उससे पानी को एनहांस कर दें। तो ये दोनों चीजें पुलिस के बगैर, मैं यहाँ इस जगह पे कहना चाहूँगा कि रेंजर्स इस हवाले से बहुत अच्छा काम कर रही है, और रेंजर्स ने रिस्पॉन्ड किया। वाटर बोर्ड के जिम्मेदारों ने भी बताया कि रेंजर्स उनके साथ सपोर्ट करिए। मुझे भी मेरी भी DG रेंजर्स साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि जहाँ भी रेंजर्स की जरूरत होगी, जहाँ पर इलीगल कनेक्शन है, कोई माफिया काम कर रही है, वहाँ पर रेंजर्स रिएक्ट करने के लिए तैयार है। तो अगर पुलिस इसमें कन्वेंस है पुलिस की यहाँ पर इलाके के SHOs की और लोगों की, तो हमें रेंजर्स से सपोर्ट देकर उस पानी की जो चोरी है उसको हमें जो है वो बंद करना है। और जमीन को और कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। अब ये बताएं, आपके जमाने में मीटर लगाने का हर टाउन में एक अरेंजमेंट किया गया था, मीटर भी आए थे, उस पर आपकी क्या बातचीत हुई है, कहाँ तक वो काम पहुँचा? ये बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है उसमें मीटरिंग का काम जो है वो भी इसमें शामिल है। और चूँकि आज पहली मीटिंग थी, अब हमने एक ओवरऑल जनरल सारी चीज़ों पे गुफ्तगू कर ली 2-2.5, फिर आप लोगों को भी जो है देर हो रही थी यहाँ पे, तो अब हम हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग जो है वो बैठेंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, अब हम हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग, बल्ब के ऊपर अलग बैठेंगे, जो है वो लोकल लाइनों के ऊपर अलग बैठेंगे कि वो। तो आज हमने ओवरऑल सारी अपनी गुजारिशात करके सारी ब्रीफिंग ले ली है। मीटर भी एक सब्जेक्ट है, मीटर के ऊपर बाकायदा अलग से बैठकर पूरा ओवरऑल उनका जो प्लान आज समझ में आया, सामने आया है, तो वो एक कमांड एंड कंट्रोल रूम टाइप चीज़ बनाने का और उसके ऊपर मीटर लगाने का वो है। हमने यही बात की है आपने अगर आपको मैं बताता चलूँ कि मेरा कंसर्न ये है कि भाई ये K4 भी बन गया, वो 60 मिलियन गैलन पानी भी आ गया, लेकिन इस पानी को बचाएंगे कैसे चोरों से? अगर ये पानी भी आकर लोगों तक ना पहुंचे और चोरी हो जाए, तो ये तो भाई ये तो पानी माफिया की और चांदनी हो गई। जब इतने 300 अरब रुपए लगाकर पानी लेकर आए और दोबारा वही पानी दोबारा और चोरी हो, मतलब जरा टैंकर और बढ़ गए यहाँ पे, तो भाई इसकी पानी की सबसे आपको ये शहर ऐसा हो गया कि भाई पानी की लाइन सिर्फ डालना मसला नहीं है, पानी की लाइन जब डालते हो साथ आपको ये भी फिक्र करनी कि इस पानी की लाइन को बचाना कैसे। देखिए जो है वो मैं तो यहाँ पर इस इशू पे यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ आपको जो आपने राब्ता कमेटी वाली बात की, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि तंजीम नौ का प्रोसीजर है जो कि होना है। राब्ता कमेटी, COs की तमाम शोबेजात, टाउन, यूनियन काउंसिल, और ये इलेक्शन के बाद ये ड्यू था कि ये तमाम तंजीमें नौ होना, ये MQM की तंजीमें नौ का ये प्रोसेस है। और जहाँ तक बात रही आपने जो दूसरा सवाल किया है, जो कन्वीनर खालिद महमूद सिद्दीकी साहब इंशाअल्लाह जो है बताइएगा कि ये
650 मिलियन गैलन का प्रोजेक्ट नहीं था, ये हमेशा से पहले दिन से ही जो है वो ये 260 मिलियन गैलन, ये फोर जो ओरिजिनल था वो 260 मिलियन गैलन पानी का ही था। ये जो पिछली हुकूमत थी उसने जो है वो ये वाली बात शुरू की कि भाई जब ये टाइम गुजर गया तो उसको भी जो है वो तो गुफ्तगू की हद तक वो बात है तो, लेकिन जब भी ये 660 मिलियन गैलन पानी हो आएगा उससे पहले ये 260 मिलियन गैलन पानी का काम होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने जो चीज़ पेपर पे मौजूद ही नहीं है और जिसका कोई वजूद नहीं है उसके ऊपर बात करके सिर्फ लोगों को सामने ख्वाब दिखाने के बजाय हमने कहा है कि जो चीज़ ग्राउंड पर है पहले उसको कंप्लीट करो। तो K4 ओरिजिनली जिस दिन से कंसीव हुआ है वो हमेशा से 260 मिलियन गैलन पानी का है। आपकी बात तो ठीक है, तब तो ऑलरेडी लेट है। जो पानी की डिमांड है और उस सप्लाई के हवाले से हमारा बहुत बड़ा गैप है, लेकिन कभी भी पहले स्टेप को लिए बगैर दूसरे स्टेप को आप ले नहीं सकते। तो अभी उसी गैप को कम करने के लिए K4 का इस वाले K4 का जो है कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो सरकारी इदारे होते हैं वो रियासत के इदारे होते हैं, किसी पार्टी के इदारे नहीं होते। और मुझे किसी से बात करने के लिए वो लोगों के मसाइल के लिए मुझे किसी से बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। ये किसी से लोगों के मसाइल लेकर मैं जिसके भी दरवाजे पे मुझे जाना हुआ मैं जाऊँ, लेकिन जो ऑफिशियल रास्ता है, जो लीगल रास्ता है, जो एथिकल रास्ता है, वो ये कि जो सरकारी लोग होते हैं वो रियासत के लोग होते हैं, किसी पार्टी के लोग नहीं होते। तो चूँकि हमें लोगों ने अपने वोटों से ये लाइसेंस दिया है कि उनके मसाइल के लिए किसी भी सरकारी महकमे में जाकर उनकी लोगों की गुजारिशात उनके सामने पेश कर सकें, वो हमने आज जो पेश किए हैं। डेफिनेटली जिनको जिससे भी इंस्ट्रक्शन लेनी है वो इंस्ट्रक्शन लें, वो मसला नहीं है, लेकिन हमने सारी जायज़ बात की। वो जब जायज़ बातें ग्राउंड पर जो कि इनके करने का काम है, हम तो इनकी मदद कर रहे हैं, इनके करने का काम है, हम तो इनकी मदद कर रहे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता उस कामों में कोई कोताही होगी तो फिर यकीनन फिर कोई दूसरा लाया मदद करता है। मुस्तफा भाई ये बता दीजिएगा, वाटर माफिया के हवाले से आपने एक बात की है, शहर में आप भी रहते हैं और आपका बहुत मजबूत मोहब्बत भी है इस शहर में। ये बताइए तो वाटर माफिया है कौन? आज तो उसके नाम जो है वो सामने नहीं ला सकता कोई भी सियासी जमात, आप और इसके अलावा वाटर पुलिस मुदाफिया भी आज जो है वो सामने नहीं ला सकती। खौफ है, किसी चीज़ का खौफ है। और दूसरी बात बताइएगा कि एक व्यक्ति के था कि 18 RO प्लांट्स इस शहर में जो है वो लगाए गए थे, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए थे और शहरियों के पैसे से लगाए गए थे। उसके बनने के बाद पता चला कि उसके नीचे पानी नहीं है, जिसकी वजह से वो नाकाम हुए। तो वो करोड़ों रुपए जो गाया हुआ उस हवाले से आज तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी, ना ही वो लोग सामने आ सके जाने से या नाइल थी। तो इस हवाले से भी बता दीजिएगा, वो डिस्कशन भी हुई आप? देखिए नहीं, वो डिस्कशन इसलिए नहीं हुई है क्योंकि एक तो वाटर माफिया जो भी पानी चोरी करा वो माफिया है, हर इलाके के अलग अलग लोग हैं। ठीक है, हम तो अभी नामों पे जाएंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। जो इलाके का आदमी है डेफिनेटली मुझे एग्जैक्टली नाम ना पता नहीं पता हो सकता है कि भाई फला पर्सन ही है, लेकिन ये पता है कि फला इलाके का पापड़ के लियारी का पानी चोरी होकर साइड एरिया में जाकर बिक रहा है। सब सॉइल वाटर के नाम पर वो जो ज़मीनें खोदी हुई हैं और वो पानी चोरी कर रहे हैं वहाँ से जो लियारी के पानी। एक मैं मिसाल दूँ, इस तरह से बनारस से पानी औरंगी को या मेट्रोवेल को जा रहा है या वहाँ से पानी चोरी हो रहा है, तो उसमें सैकड़ों में लोग होंगे। इसलिए हर इलाके का अलग अलग है, कोई 2-4 नाम होते तो हम ले लेते लेकिन उसमें सैकड़ों में लोग हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो भी चोरी कर रहा है उसको पकड़ो, बंद करो, चोरी नहीं होनी चाहिए, हमें चोरी करके बेचना नहीं चाहिए। दूसरी बात आप जो नहीं जो की ये मेरे 2010 के जाने के बाद ये आर ओ प्लांट्स का ड्रामा रचाया गया। मैं उसके ऊपर जो वो कई इदारे मौजूद हैं, नैब मौजूद है और तमाम लोग मौजूद हैं, उसकी तहकीकात करें, जो लोग बता रहे हैं उसको जो है कैमरे किरदार तक पहुँचाएँ। लेकिन अभी का मसला जो है वो लोगों को मौजूदा जो लोग जिंदा हैं रह रहे हैं उनको जो मौजूद पानी है इस पानी को इम्प्रूव करके उनकी दहलीज तक पहुँचाना और नया पानी लेकर आना, ये हमारा जो है वो फोकस है, टारगेट इन तक कंप्लीट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। देखिए तो ये वो
कोई फर्ज करें कि उसको तो गलती थी, तो अभी और कितने 17 साल लगेंगे उस गलती को सही करने? अभी क्या यही काम रह गया है कि बस आप 17 साल की गलती को बताते हैं? अच्छा भाई हमने गलती की थी कोई, तो यार आप कर देते ना, 17 सालों से आप उस गलती को ठीक कर देते। 17 साल हो गए, 17 सालों में गलती ठीक नहीं हुई, अभी जब 17 साल के बाद भी, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा कुछ अगर किसी अपनी बातों में तवज्जो दे दे तो नजरें जो है ना शर्म से झुक जानी चाहिए। 17 साल हो गए यार, 17 हफ्तों में इंसान अपनी चीजें ठीक कर लेता है, तो इसका कोई इस वाली बात कोई जवाब भाई यकीनन हमने उस पर अपना कमीशन ऐड किया था, ना हमने जो है वो अपने अपना कट ऐड किया था, ना हमने उसके ऊपर कोई और चीज़, और हम एफिशिएंसी ऐड की थी। जब आप प्रोजेक्ट नहीं करते हैं तो उसके ऊपर एस्टिमेशन बहुत बढ़ती चली जाती है। आप उसी प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट अगर 100 रुपये में बनना है, अगर आप उसको लेट करेंगे तो जो वो 500 रुपये में बनेगा जाके प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर तेज काम करेंगे, आप सब लोग जानते हो, आप सब लोगों ने शहर में देखा है, हमने अपनी कॉस्ट से कम में क्यों? क्योंकि हम तीनों वक्तों में, तीनों शिफ्टों में काम करते थे, हम जो कॉस्ट होती थी उससे पैसे बचाते थे, क्योंकि जब आप तेज काम करते हैं तो उसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरी बात आपने जो की वो डेफिनेटली वो हमारा वो बताने वाली बात सब कुछ हमने कर लिया सारा सही। इंशाअल्लाह जो है वो एमपीएम पहले से ज़्यादा तैयार है, मजबूत है, और आइंदा आने वाले दिनों में लोगों को नजर आएगी कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि व